بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. آیت نمبر 116. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ابن جریر ہیں، ابن منذر ہیں، ابن ابی حاتم ہیں، طبرانی بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو طبرانی جو ہے وہ ایک صحت پہ ان کی مانی جاتی ہے تفسیر، اور کئی دیگر محدثین نے سیدنا ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے جب عبداللہ بن سلام، سلبیہ بن سعید، اسد بن عبید، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس آیت کا پس منظر ابن جریر، ابن منذر، میں یہ کچھ نام اس لیے لکھوا رہی ہوں تاکہ اس بات کو، اس قول کو لیتے ہوئے آپ کو مضبوطی ہو کہ ان سے ابن خاتم، یہ جریر. کچھ دوسرے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہود کہنے لگے، دوسرے صحابیوں یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تو علماء یہود کہنے لگے، یہود کے علماء، ان کے بڑے راہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برے لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے اپنا دین بدل کر خسارہ اٹھایا ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے ہیں وہ ان کی مانند نہیں ہے، ان جیسے نہیں ہے جو اپنے کفر پر قائم ہے، جنہوں نے کہہ دیا نا کہ برے لوگ تو لے آئے ایمان، جو اچھے تھے وہ تو باپ دادا کے دین پر رہے. ٹھیک ہے. تقلید پر رہے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں سے کون سے مراد ہیں؟ اہل کتاب اور مشرکین مکہ. اہل کتاب ہیں اور مشرکین مکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو فقیری کی آر دلایا کرتے تھے نا، یہ وہ ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو اس کا رب اسے اتنی شدت کی فقیری کی حالت میں نہ رکھتا. وہ اپنے کثرت مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، اس لیے یہ بات کرتے تھے. پانی دے کر. اچھا جی، دو باجی کو بھی دو پانی. اب دیکھیں سورہ سبا میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نحن اکثر اموال و اولاد وما نحن بمعذبین، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہے اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں. سورہ سبا میں بھی یہاں تک ان کے قول و اقوال اللہ نے رکھ دیے سامنے. تو یہاں پر کفر کرنے والوں سے مراد عام طور پر وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یعنی ایمان ہی نہیں لاتے. اور اگر پچھلی آیتوں کو جوڑتے جائیں تو یہ کون سے لوگ ہیں جو امر بالمعروف کا انکار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. نہی عن المنکر کا انکار کرتے ہیں، بھلائی اور نیکی کے کاموں کا بھی انکار کرتے ہیں، مکمل جو ہم پڑھتے ہوئے آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، نہیں کام آئے گی ان کی اولاد اور مال، شیء کچھ بھی. ٹھیک ہے. کہ اگر ہم نے کوئی بھی پہلو سوچ کے رکھا ہوا ہے نا اپنے مال اور اولاد کی طرف سے تو وہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا ہمارے.
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کیا کیا انہوں نے؟ آخرت کو بلا دیا. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. نہیں تو بہت پیے ہوئے ہیں بیچارے نے. لے ویسے ہی گرم پانی میں تھوڑا سا شہد ہے تو ملا دیں. شہد ہے تھوڑا سا، شاید ایک ہلکا سا ملا دیں، بالکل ہلکا سا. ٹھیک ہے جی. یعنی مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو قلب سلیم لے آئے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی کہتا ہے کہ یہ چیزیں کام نہیں آتی. ہاں جو قلب سلیم لے آئے. تو اللہ کے ہاں دیکھیں پیورٹی کس چیز کی. اولاد تو اس وقت ہے نا جب وہ بھی ویسے ہی قلب سلیم والی ہوتی تو ہے. مال بھی اس وقت ہے جب وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نا ایک جگہ پر اللہ پاک ہے، وہ پاک ہی قبول کرتا ہے. تو مال میں بھی مال کی کثرت نہیں، تھوڑے سے بھی طور. ابو وکیل رضی اللہ تک کو سامنے رکھی اللہ نے بھی کھا دیا. کیا تھی ان کے پاس؟ صرف اور صرف چند کھجوریں. تو آج کا کیا ہوگا؟ 5-6 روپے. وہ بھی مخلص ہے تو اللہ کے ہاں بہترین ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صبح صبح اٹھ کے چلے 1 روپیہ ہی بچا ہوا ڈبے میں ڈال دیں، چھپے ہم ڈال دیتے ہیں. وہ خالص اللہ کے لیے تو ہے. تو سوچیں وہ ہماری پوری کمائی بھی کتنے بھاری ہوں گی نا. کسی کو قول معروفہ کہہ دینا، کسی کو امر بن معروف ہی صرف خاموشی سے کہہ دینا، وہ کتنی بڑی اور بھاری نیکی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ہاں پیورٹی ہے. ٹھیک ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے اللہ کے ہاں نا. تو یہاں بھی اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ ان کے مال اولاد جہنم کی طرف سفر میں ان کا زیادہ راہ بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے کیسے بچا لینا ہے نا. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے. مال کا بھی اولاد کا بھی شکر ادا کیا جائے. انہیں بھی نہ شکری سے بچایا جائے، انہیں بھی ایسی پیدائش سے نکالا جائے کہ یہ آزمائش نہ بن جائے. پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں آگے آیت نمبر 117 میں، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر وأصابت حرث قوم ظلموا. یہاں پہ دیکھیں کمثل، اس ہوا کی مثال اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہوا سے دے رہے ہیں. ریحن جو لفظ ہے نا، ریحن ویسے تو یہ ہوتے ہیں ایسی ہوا جو عذاب کی خوشخبری لے کر آئے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہوا کی ہی بات کی گئی ہے. لیکن ریحن استعمال ہوتا ہے عذاب کی جی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را واو ہا. ٹھیک ہے، را واو. عذاب کی خبر جس سے ہوا سے آئے نا، یہ اس ہوا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فیہا سر، سر صاد را را صاد را را. اس کا مطلب سخت سردی. جن ابن عباس کہتے ہیں ہلاکت خیز یا بہت سخت ہوا، گرم یا بہت سرد. آپ دیکھیں آپ کو بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی تو گھاس جل جاتا ہے، بہت گرم ہوتی ہیں تو گھاس جل جاتا ہے نا جی، ابن عباس کے مطابق. یہاں پر جو بات ہوئی ہے نا خرچ کے مقاصد میں جو ان کے لیے کی گئی ہے وہ بات سردی کی گئی ہے، تو ادھر کی گئی ہے نا اس کانٹیکسٹ میں جو ہے آیت کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اس ہوا کی مثال کیسے ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا. دیکھیں کفر کرنے یعنی انکار کرنے والوں کی اب اللہ تعالیٰ خرچ کی مثال اس ہوا سے دے رہے کہ کفر پر بھی ہیں، کوئی اتباع نہیں ہے ان کے اندر اللہ کے احکامات کی، اور پھر ان کا خرچ کرنا کیسا ہے. تو ہم نے بھی یہاں سے ظاہر سی بات ہے یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مال کو سرد ہوا نہ پہنچ جائے، کہیں ہم تو نہیں سرد اس کو لے کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں ایک بہت زیادہ سردی ہمارے سامنے ظاہری نقصان بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا، اپنے اندر چھپے جسمانی نقصان بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا خرچ کرنا کیا ہے، ان کی سرگرمیاں اہل ایمان کے مقابلے میں ذرا مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کفر کرنے والوں کے خرچ کی مثال اس لیے دی گئی کہ ایمانی کاموں کا انکار کرنے والے، ایمانی کاموں کا انکار کرنے والے، اب ایمان میں جتنی بھی ہم آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے سے جو کرنے والے کام تھے، ان کا انکار کرنے والے اپنے مال بظاہر بھلائی اور رفاہی کاموں پر خرچ کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ خرچ کام آ جائے گا. ایمانی کاموں کا تو دیکھیں وہ انکار کر رہے ہیں، اور بظاہر جو خرچ کر رہے ہیں بھلائی کے کاموں میں، جتنے بھی رفاہی کاموں میں، یہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا یہ کام آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ ہر طرح کا خرچ کرنا بیکار جائے گا، چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو، آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں۔ ابھی جیسے پیچھے پڑا ہے نا، مال اور اولاد کیا ہے؟ محبوب چیزیں ہیں نا، تو انہی سے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، محبوب ترین چیزیں۔ دیکھیں جس طرح ہم علماء کہتے ہیں جس طرح ہم اولاد کے لیے لگاتے ہیں، اس طرح کبھی ہم نے سوچا ہم نے اللہ کے لیے لگایا؟ نہیں نا۔ پہلی پیورٹی ہوتی ہے نہیں اس کا ہو جائے، یا پھر جو بھی ہمارے اپنے ہیں معاملات، اس میں ہم اس طرح سے نہیں کرتے جیسے لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا اتنا قرض ہم ان چیزوں کے لیے، رسم و رواج کے لیے تو اٹھا لیں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہی قرض اگر اللہ کی خاطر اٹھاتے ہیں تو وہ تھوڑے ٹائم کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی تکلیف آئے گی بعد میں جسم بھول جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں اتنے بڑے آپریٹ ہوئے، اچھا کیا ہوا؟ ہاں وہ سل گیا، اس وقت کا سوچو تو کہتے ہیں آپریٹ تھا، اس وقت کی جان کنی جو اس پہ بنی ہوتی ہے، لیکن ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح اس وقت کی کوئی تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، وہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، ہے نا۔ کیا کہتا ہے؟ ہمیں فقر سے ڈرا رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں بہت سو باتیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن واقعی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کر پاتے، لیکن پھر اگر کر جائیں تو ایک وقت ہوتا کہتے ہیں اچھا ہاں کر لیا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج آپ جو ہے نا وہ گھر بنا لیں یا کوئی مسجد بنا لیں یا کوئی بھی آپ رفاہی بہترین اللہ تعالیٰ کام لیں ہم سے انشاءاللہ، اگر کوئی ایسے کام ہو جائے تو اس کے ایک عرصے بعد آپ دیکھیں نا تو آپ بھول جائیں گے اس وقت کس مشکل سے کیا تھا، یہ دیوار کس مشکل سے بنی تھی، یہ ممبر کس مشکل سے بنا تھا، ہے نا، یا اس وقت ہم نے یہ کام جو ہے جو بھی رفاہی کام کیا اپنے معاشرے کا بہترین، اس وقت تو مشکل تھی لیکن ہو گیا، وہ تو کھڑا ہوا ہے بہترین، آپ بھی بھول گئے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ جو محبوب چیزیں ہیں نا خاص طور پر یہ کام نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شاید پتہ تھا نا، شاید کیا یقیناً کہ ہم انہی میں تو اللہ کو تو پتا تھا ہاں کہ یہ ایسا، یہ پھر اللہ اسی بھی ہماری تربیت کرتے جا رہے ہیں نا، کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں ان کے لیے نہیں۔ ہم دیکھیں کتنا وقت لگاتے ہیں، یہ تو الحمدللہ پتہ ہے نا ہم سب کو، الحمدللہ سب مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے اولاد کی نعمت کہ ہم نے کس طرح ان پہ وقت لگا دیے ہیں، اور ان وقتوں میں ہم عبادت تک بھولے ہوئے تھے اپنی، ہے نا، اور بس وہ وقت تو گزر گیا لیکن ہماری عبادت نہ واپس آئی، ہاں کیونکہ وہ جان نہیں رہی، ہے نا، وہ وسائل نہیں رہے، وہ صحت نہیں رہی، لیکن ان کے پیچھے وہ چیز چلی گئی۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ آج ہم جو ہے نا وہ روتے بچے کو چھوڑ کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتی خواتین، اور جو صحابیاں تھیں کہ کہتی ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹوں کو روزے رکھوا دیے، بھوکا رہنا نماز سے زیادہ ہے نا، اور پھر عرب کی بھوک، گرمی ہے عرب کی، وہ کیا کہتی ہیں ہم کیا کرتے، ہم اون کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کے سارا دن کتنا وقت لگاتی ہوں گی اپنی جسمانی، ہم کہتے ہیں دماغ پاگل کر دیا، زبان خشک کر دی، ہے نا، وہ لگی رہتی حتیٰ کہ سورج کو دیکھتی رہتی، یہ جانے والا یہ جانے والا، کھلونے بنا بنا کے ان کے ساتھ لگی رہتی، تو کیا ہوتا روزہ کھلنے کا وقت آئے گا، ہوگی نا تربیت، وہ بھی اپنی تکلیف بھول جائیں گے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ مال اور جان اور اپنی اولاد بھی کس طرف لگا دی۔ تو آج جب نہیں لگا پائے نا، لگا بھی پاتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اولاد کا ایسا ہو، کچھ آزمائشیں وہ بھی ہمارے لیے بہترین حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ انسان اگر اولاد سے آزمایا جائے ہے نا تو اس سے بڑا خوش قسمت بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ یہی پہ ختم کر رہا ہے، وہ کفارہ ہو گیا نا اس کی ہر تکلیف کا، کیونکہ اس سے بڑی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اولاد کی تکلیف سے اور آزمائش سے، اللہ تعالیٰ ہمارے بعد ہمارا جو ہے نا نام خیر ہماری اولاد میں بڑی آسانی کے ساتھ ڈال دے اور ان کو اچھے راستے پہ لے جائے اللہ تعالیٰ، بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کو ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ان سے برے لوگوں کو دور کر دے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کے مال کیسے اکارت ہوتے ہیں، وہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کیسے ہوتے ہیں، وہ گمراہی اور نادانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اپنے کیا کرتے ہیں مال ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے جب منہ موڑتے ہیں تو ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت سے منہ موڑا نا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر، یہ اس وقت کچھ 13 سال کے قریب تھے، عمر رضی اللہ کے بیٹے، تو ان کو کہتے ہیں اے لڑکے اللہ کی دین کی حفاظت کر تو اللہ کو سامنے پائے گا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور تو نے جو مانگنا ہے تو نے اللہ سے مانگنا ہے،
تمہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ سب مل کر بھی تمہیں اگر دے دیں تو بس اتنا ہی دے پائیں گے جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے، اور اگر سب مل کے روکنا چاہیں تو بس اتنا ہی روک سکیں گے یا اتنا ہی تجھے نقصان پہنچا سکیں گے جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ صحیفے خشک ہو چکے ہیں، لوح محفوظ میں سب اللہ نے محفوظ کر دیا، تو آج کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگتے ہیں نا یا کہیں لو لگاتے ہیں تو کتنی واضح اللہ کے رسول ایک ہمیں بات بتا کے چلے گئے ہیں کہ سب مل کر بھی، چلے ہم تو کسی ایک سے مانگے نا، سب مل کر بھی دنیا کے اس میں سب ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کی بات نہیں کی، سب کی ہیں، سب کے لیے۔ دیکھیں نو بچا سکتے تو اپنی اولاد کو بچا لیتے ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے تھے۔ بیٹی زینب نے بلا لیا اپنے بیٹے کی دفعہ کہ آپ آ جائیں، ہے نا۔ وہ بالکل چھوٹا سا بچہ کیا ہے، اینڈ پہ ہے، بیمار ہے اور جان کنی کے اس میں خرخرے میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسے کہو صبر کرے، یہ اللہ کی تو امانت ہے، وہ کہے کہ ہم نے بھی تو اللہ کے پاس جانا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں۔ ابھی شبی ابی طالب دیکھے آپ نے، ہے نا، کیسا وقت گزارا نا، اہل بیت پہ کیسا کیسا وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ کتنی پیاری تھی، رقیہ بھی تو کتنی پیاری تھی، کلثوم بھی کتنی پیاری تھی۔ اب رقیہ جو ہے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چھوٹا سا، لیکن کیا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلا، انہوں نے لٹایا ہوا تھا ایسے چارپائی پہ اور مار مار کے اس نے ٹھونگے، اس نے کیا نام ہے اس کا، مرغے نے، وہ مر گیا تھا وہ بچہ۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، اگر سب مل کے اس میں جو کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کی بات نہیں سائد میں کی ہے نا۔ کیا نبی آپ کہہ دیں کہ سوائے میرے یا سوائے انبیاء کے یا اولیاء کے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے صرف اللہ تعالیٰ، یہ کام صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے چاہنا ہے تو تمہیں ملنا ہے فائدہ، اور وہ اتنا جتنا اس نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی اس سے فائدہ لے لوں، اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن دعائیں بھی وہ جو جائز ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو رب کے ہاں مقبول ہیں، جو انبیاء نے کی۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو سب مل جائیں، پہنچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، جانے لگے تھے نا مدینہ، باہر سب کھڑے ہو گئے قبیلے آ کے، اور کیسے اپنے بہادروں کی لائنیں لگا دی، دائیں بائیں لائن لگی ہوئی ہے جیسے تنقید کو پروٹوکول دینا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مٹی اٹھائی، سب کے سروں میں ڈالتے جا رہے اور گزر گئے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو نظر ہی نہیں آئے کہ اللہ نے نہیں لکھا ہوا تھا نقصان۔ تو ان چیزوں پہ اعتبار کرتے ہوئے اور توکل کرتے ہوئے کہ اگر اللہ نے نہیں دینا نا نقصان تو جائیں کر نہیں ہونا، جتنی میری یہ جو پہنچا ہے نا مجھے میری تقدیر میں تھا، کیوں تھا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کرنے، میرے پاس وہ توبہ نہیں تھی، اللہ نے بس گناہ معاف کرنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی ہم حفاظت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی حفاظت کیا ہے، اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے احکامات کو ہمیں حفاظت کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، حفاظت کرنی پڑے گی نا، یہ حکم آ گیا اب اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، کس طرح، اس کو مجھے عمل میں لانا پڑے گا۔ اگر اللہ کی حفاظت سے منہ موڑتے ہیں تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی خرچ خواہ اللہ کی راہ میں ہو، جب تک ایمان کی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوگا وہ مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 116 سوری 17۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تو آج بتائیں کہ اگر جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اور وہ نمائشی ہیں، کیونکہ ان کی یہاں یہی سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ ان کی جو بھی کام ہے ایمان سے جڑا ہوا نہیں ہے، پیچھے نیت ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ساری بھلائیاں اور ان کے سارے رفاقی کام اللہ تعالیٰ کیا آیت کے اندر کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، کام دکھاوے کے ہیں، دکھاوے کے ہیں نا، بالکل۔ تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ نمائشی نیکیاں کام نہیں آئیں گی نا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ خوشی اور غم کیسے ہیں، خوشیوں پہ بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے معاشرے میں ہم جو بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں، وہ رسم و رواج کی بنیاد پر ہیں یا باپ دادا کی بنیاد پر ہیں، تو نہیں، باپ دادا کے بھی دین کو ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا، انہوں نے بھی تو اپنے باپ دادا کی بات کی نا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کی بہترین ہے وہ دین پہ، اور ان کے کام شریعت کے مطابق تھے اور اس میں شریعت ڈسٹرب نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کوئی چیز رائج کی تھی کہ جو دین کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ اس کو لے کے چلیں، لیکن اگر وہ شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر ہم اس کو نہیں لے کے چل سکتے۔
کیونکہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو برے لوگ تھے وہ تو لے آئے اللہ کے رسول پر ایمان، جو اچھے تھے انہوں نے باپ دادا کا دین بہرحال نہیں چھوڑا، تو آج برے کون ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہے وہ نہیں برا بن جاتا؟ کیوں برا بن جاتا؟ کیونکہ اس نے باپ دادا کی بات چھوڑ دی. اچھا یہ تو الگ ہو گیا، تو الگ ہو گیا، تو بیوی کے پیچھے لگ گیا، تو کہاں سے لے آئی نئی بات. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں. آپ سوچیں وہاں بھی تو ہوئی ہے، لیکن اتنی سینس ہماری کام کریے جو اللہ کے رسول کے پر ایمان لے کر آئے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ برے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے ہیں؟ تو پھر آپ نے یہی سوچنا ہے، نہ ہم برے ہیں، نہ ہم پاگل ہیں، نہ ہم مجنون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ خود گواہی دی قرآن، وما صاحبکم مجنون، نہیں تمہارے یہ صاحب نہیں ہے، سر سے بھٹکے ہوئے نہیں ہے، عقل سے خالی نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے وہاں گواہی دے دی ہے قیامت تک. تو اگر ہم ان کے امتی ہیں اور مکمل ان کی اتباع پہ، تو پھر سوچیں الحمدللہ ہم بہت اچھے ہیں، الحمدللہ ہم بہت ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہترین ہیں. تو یہ سوچتے ہوئے اگر کسی ایسی چیز کو چھوڑا جائے جس کے اندر مطلوب صرف شہرت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس نیکی کو چھوڑا، شہرت ہے نا. اب اگر اب تک ساری تعریف کرے تھے، اب نہیں کریں گے تو نہ کریں، کوئی بات نہیں، اللہ کروا دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ نہیں. یہ بندہ نوافل کے ذریعے ابھی تکلیفوں کے ذریعے میرے قریب ہو گیا، تو جبرائیل اعلان کرو سب اس سے محبت کرو، جب اللہ کروا دے گا تو ہو جائے گی، پھر ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں. نہ کریں کچھ بھی. کہہ ہی دیتے ہیں نا، فتوے آ ہی جاتے ہیں نا کہ کیوں نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے، تو کہ ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، الحمدللہ جو مجھے معلوم ہوا میں نے اس کے مطابق زندگی گزاری. اور مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواز میں کہ یہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا، تو یہ کون ہے؟ یہ تو ہو گیا نا یہودی. انہوں نے تو یہ کال کر دیا کہ جب عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے، سلبیہ بن سعید، یہ سب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ برے تھے تو چلے گئے، جو اچھے تھے وہ تو ہم یہ قائم ہیں اپنی یہودیت کے اوپر. تو مشرکین مکہ بھی اس میں مخاطب ہے. ہمارا معاشرہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے بتائیں نا؟ وہ آج نہیں دلاتے تھے فقیر سے، جتنے بھی فقیر اور چھوٹے طبقے تھے وہ سارے کے سارے آ کے اللہ کے رسول کے قریب بیٹھ گئے. ان کو اٹھا دیں ہم آ جاتے ہیں، نہیں تو ان کے ساتھ ہم نہیں نا بیٹھیں گے، ہماری بھی کوئی غیرت ہے، عزت ہے. آر دلاتے تھے. اور پھر کیا کہتے تھے؟ ہاں بالکل. اور پھر ساتھ ان کا کیا کہنا ہوتا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو فقیری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پر بھی اللہ نے اتنی جو ہے وہ فقیریاں اتارتے، اتنا شدت سے تو آزمایا ہوا ہے. لیکن یہ فقیری بھی تو ہے نا. اہل بیت نے کیسا وقت گزارا ہے شبی ابی طالب نے. آپ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس سب کیا کہتے تھے؟ ہم تو یوں ہو گئے تھے کہ ہم جاتے تھے واش روم کے لیے تو یہ ہوتا تھا جیسے بکری نے مینگن کی ہے نا. بالکل چمڑا کھایا ہے، چمڑا کھایا جاتا ہے، بچوں کو نہیں کھلانا ہے، کیسے پیٹ بھرتے. لیکن دیکھیں کہ پھر اللہ رب العزت نے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا افضایا کیا ہے، اللہ کے لیے اپنی جانیں لگا دی ہیں، کیا اللہ نے ان کو ختم کر دیا، مار دیا؟ نہیں، انہیں کی تو بلند کر دیا، انہیں کی تو عزت دے دی. تو آج ایسے وقت تو ہم پر نہیں ہے، لیکن جو ہیں اس کے لیے تو ہمیں ڈٹنا چاہیے نا. اس کے لیے تو ہمیں قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، میں تیری شریعت کے خلاف نہ کہیں ہو جاؤں، تو مجھے اس راستے پہ تھامے رکھنا، تو بھی پکڑے رکھ اللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے کہ انسان کا خرچ کیا ہوا مال تبھی اس کے کام آ سکتا ہے جب وہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے خرچ کیا جائے. دیکھیں اگر اپنی شادیوں پر، خوشیوں پر خرچ کر رہے ہیں اور صرف اور صرف رسمن خرچ کر رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ نیت ہو کہ نہیں میرا تو آخرت پہ ایمان ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے میں تو اس لیے یوں کر رہی ہوں، نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. اگر ہم اپنی کسی غم کے موقع پر دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح لگا رہے ہیں اور کیا کیا بدعات ہو رہی ہیں اور پیسے کس طرح سے لگ رہے ہیں، مال کیسے خرچ ہو رہا ہے، تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں اس وقت یہ ہوگی کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. اب 4 روپے کے نیچے شیشہ رکھ دیں، وزنی نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے ابھی ذرا 6-10 گھنٹے اور رکھنی ہے میت، تو یہ اللہ کی رضا ہے؟ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ بھی کرتے ہیں سب. ہاں سب کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے نا، بہت کچھ ہوتا ہے. لڑکی والوں نے جو دیکھ دینی ہوتی ہے وہ بھی ایک بوجھ بنا دیتے ہیں، بوجھ بنا دیا. اب بتائیں نا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اتنے مسٹنڈوں کو کھلایا کہ وہ برات تو چلی گئی ہے لڑکے کی، اور پیچھے 3 دیگیں بھی جانی ہی جانی. کیوں جانی ہے؟ وجہ کیا؟ کیوں جانی ہے؟ پہ بھی اور شادیوں پہ بھی. وہ جو اتنا انہوں نے
اللہ کے علاوہ جو اخراجات کر لی ہیں اللہ کو ناراض کر کے، تو اب وہ اپنوں کو کھلا نہیں سکتے. ناشتہ بھی ہیں؟ ناشتہ کیوں جا رہا ہے لڑکی والوں کی طرف سے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک دن چلا جائے گا ساری عمر تو نہیں کرنا ہے. ہاں ایک دن ناشتہ نہیں دینا مشکل ہے ان کے لیے صبح صبح اٹھنا. 10 دن سے دے رہے تھے ہر بزرگ کو بچے کو. اور اگر تھوڑا آ جائے تو اس کے پیچھے بے حیائیاں بھی تو مقصود ہے نا. دیکھیں نا ان سارے کاموں میں کون ہے آگے؟ کوئی مائی بٹیاں بیچاری، نانیاں دادیاں، لڑکیاں، بچیاں. شیطانی کام ہے نا. بچیاں جائیں گی صبح صبح اٹھ کے اتنی پیاری تیار ہو کے، کیا ہے جا کے چھیڑ لیں گی دلہن کو، کزن کو، 4 باتیں پوچھ لیں گی، کر لیں گی. ٹھیک ہے، تو بے حیائی ہے. آپ کی دودھ پلائی کیا ہے ہمارے ہاں؟ بے حیائی نہیں ہے. کیوں لڑکے پیچھے کھڑے ہوتے؟ کیوں لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں اتنے گلے پہن کے؟ کیوں وہ دلہا چپ ہے اور وہ کیوں جواب دے رہے؟ کیوں ان کے آئی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اور ہمارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں بڑے کھڑے، ہے نا؟ جواب دیا میری بیٹی نے، اچھا ہے نا. ان چیزوں پر نا ہمیں خود دور کرنا ہے اپنی اولاد کو. کیوں نہیں میں بھیجتی کسی بھی جگہ بھی اپنی بیٹیوں کو؟ بس اس لیے نہیں بھیجتی نا، ان کی دلچسپیاں نہ بڑھ جائیں، ان کے لیے وہ برائی نہ رہے، ہے نا؟ تو پھر برائی نہیں رہتی اگر کرتے رہو. کوئی بات نہیں، ناراض ہی ہوگا نا، کوئی کتنا ہو لے گا، کوئی نہیں ہوتا ناراض. یہ یاد رکھیں. اس کو عجیب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر نہیں رہے. تو میں نے آپ سے کہا نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو برے تھے جو اتباع رسول میں آ گئے، ہے نا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے برا، کچھ بھی نہیں ہے. آپ سکون میں آ جائیں گے. تو اللہ رضا کہتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں امت وسط ہم پیچھے پڑھ کے آئے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ امت وسط، ہے نا؟ یہ درمیانی اعتدال والی امت ہے. تو پھر یہ کیوں ہم گزر گئے؟ گزرے تو ہم گزر ہی گئے، رکے تو ہم رک ہی گئے. اعتدال کہاں گیا؟ ہے نا؟ تو ان چیزوں کو ہم نے پیچھے سے ذہن میں رکھتے ہوئے آنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. کیسے کیا؟ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوتا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. کرتے کیسے ہیں؟ شرک سے، بدعت سے، نافرمانی کے کاموں سے وہ خود کو ہلاک کرتے ہیں. کیا آج ہم خود نہیں ہلاک کرتے اپنے آپ؟ ہم خود نہیں اپنے ہاتھ مشکلوں میں ڈال دیتے؟ ہم خود ہی ڈالتے ہیں. بالکل. تو لاسٹ ٹائم کیا تھی، وہ بائیں میں ایک لیڈی آئی، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی. ایک تو برقعے کو، میں خود بھی یہ غلطی کرتی ہوں، ایک تو برقعے کو پہنتے اتنے برے طریقے سے ہے نا کہ مرد حضرات اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں کہ پہلے برقع اپنے برقعے کو جو ہے نا فٹنگ والا پہنتی ہے. نہیں وہ بڑی اچھی خوبصورت تھی، لیکن اگر ہم سمجھے اور واقعی وہ خوبصورت لگ رہی تھی، وہ تو باقی لوگ اتنے تازے دھج کے آ رہے تھے تو اس کی بجائے وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. آپ کی نظروں کا زاویہ بدل جاتا ہے، اس وجہ سے آپ کو وہ بے حیائی نا زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. پھر دیکھیں کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ کیا ہوا ان کے کچھ کام نہیں آتا. آج جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ایمان لائے بغیر خرچ کرتے ہیں، بے دھڑک کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگ بہت نا اس میں محتاط رہنا ہے، لوگوں کو بتا دینا. باقی ان کا مال ہے، انہوں نے جیسے بھی لگانا ہے، لیکن ہم نے ان کو ایک دفعہ مل کر پاس بیٹھ کر اتنا ضرور بتانا ہے کہ وہاں خرچ کرنا ہے جو اللہ کی رضا ہے، اور اتنا کرنا ہے کہ امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہے، بڑے اعتدال سے کرنا ہے. اللہ نے دیے لگائیں، لیکن اس میں شریعت پریشان نہ ہو، کوئی غریب رشتہ دار دکھی نہ ہو، کوئی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے اس کے بعد سب کوئی نہیں دے. بالکل. تو یہ آپ نے یہ کام ضرور کر دینا ہے. باقی پھر اس کی نظر میں آپ اچھے ہیں برے ہیں وہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ کی نظر میں تو برے نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف اللہ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی اس کا بدلہ اسے دنیا میں دیا جائے گا. کافر کو بدلہ کہاں دیا جا رہا ہے؟ دنیا میں. یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اور نہ اسے بدلہ دیا جائے گا. دنیا تک ہے. دیکھیں نا دنیا. اب قرآن میں کیا ہے، اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی سیڑھیاں بھی سونے سے بناتی، اتنا تو ان کو مل جاتا.
تو یہ ہے کہ کافر مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں ان کا مال کہاں ہے, ٹھیک ہے, ان کا مال کہاں استعمال ہوتا ہے, اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے. یہ نور تعلیمات ہی تو ہیں. کافر کا مال, ہاں کافر کا مال اللہ کے نور کو بچانے کے لیے, بجھانے کے لیے نا. اب دیکھیں نور کیا ہے, تعلیمات, احکامات, اسلام کی تمام پہلو. آج نہیں گزرا کیسے کیسے پیسہ لگایا جاتا ہے باہر سے بیٹھے, اور ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں دین کے خلاف, ہے نا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, کر دیا نا, کوئی آزادی کے نام پہ, کوئی سود کے نام پر, کوئی زنا بالرضا کے نام پر, کوئی کیسے پادری کا بیان سنا, ہاں وہ ہم جنس پذیرہ جو ان کا پادری ہے بڑا, وہ کہہ رہا تھا یہ گناہ ہے, یہ منع کرنا جو ہے نا یہ ظلم ہوگا. اس میں گناہ میں اور ظلم میں فرق ہونا چاہیے, یعنی کہ رضا کے ساتھ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھنا بہت پہلے ہمارا پاس ہو گیا, یہ تو بہت پہلے سارے مطلب بہت سی جو ہیں انہوں نے پر ایک تحریک چلائی تھی, ان کی خواتین گھر گھر جا کے بیچاری سر پیٹتی رہی تھی کہ یہاں پہ لکھیں ہم نے دینے ہیں اسمبلی میں جا کے, ہم نے اوپر تک یہ لیٹر دینے ہیں, آپ اس پہ راضی ہیں. مسلمان عورتیں کہتی تھی بالکل نہیں, کہتی تھی لکھیں ہم راضی نہیں ہیں. یعنی دیکھیں ہم ہاتھ سے تو روکیں کسی برائی کو. انہوں نے پادریوں کو کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ اس بات کو روکو کہ بھئی یہ اجازت ہونی چاہیے جنس پرستی کی. اللہ اکبر کبیرہ, بالکل. اور اس کے لیے عیسائی آگے آئے ہیں کیونکہ دیکھیں نا ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے, پیسہ لگا پیچھے سے. اور سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے نا سپورٹر یہ بھی تو ہے نا بیچ میں جن کا پتہ نہیں چلتا میرے بھائی, بیچ رہتے ہوئے اتنا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں کہ کیوں ہماری جنریشن نہیں جو ہے وہ دوڑ کے نکلی ہوئی ہے باہر. ہر اس پر دیکھ رہے ہیں آپ کھول کے, ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے نئی سہیلی بنا کے, ہر مرد پتہ نہیں بچیوں نے کتنے بنائے ہوں. میڈیا پہ تو ہم زیادہ مردوں کو ہی دیکھتے ہیں, یہ وہاں سے آ گئی, یہ وہاں سے آ گئی, یہ وہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے اتنی بڑی میچ ہے, اتنی بڑی کمپنیز چلانے والی, اتنی مینیجر, ٹھیک ہے 70 ابو ہے, اور اس نے آ کے یہاں پہ ہمارے ایک رکشے والا لڑکا اس کے ساتھ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ دین خراب کرنے آئی ہوئی ہے, یہ ہمارے ایمان خراب کرنے. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے نا, میں ان سے لڑ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, اور پوچھنے والے بھی پھر ویسے چسکے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر آگے کیا پروگرام ہے؟ گری نہیں, مائی فیکٹری از کلوز. مقصد کیا ہے؟ ہاں دیکھیے پھر ہمارے مقصد کیا تھا, اسلام کا مقصد ختم کر رہے ہیں, اللہ کے نور کو بجھانے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, یہ منہ سے نور بجھا دیتے, یہ نہیں بجھا سکتے, اللہ کا نور تو بڑھنے والا ہے. یہ منہ کی پھونکیں. ہماری نکاح کیا ہے مقصد, امتی بڑھے, ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو بڑھائے اور امت کو بڑھائے, اور پھر دین اسلام رائج ہو. وہ آئی ہیں دین بھی خراب کرنا اور آگے بھی نہیں تمہیں بڑھنے دینا, نہ تمہاری نسلیں چلیں. ایسے تمہیں مریض کر کے 3-4 مہینے بعد چھوڑ جائیں گے, شادی کھا کے تمہیں ذرا بدنام بھی کر کے, دین تو خراب کریں ان کی. تو یہ نہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے. خاص طور پہ جو ان کا لگ رہا ہے اس وقت وہ ہمارے سامنے ہے, میڈیا کے تھرو بھی ہمارے سامنے ہے, اخبارات میں دیکھ لیں, نیوز میں دیکھ لیں. یوں ہی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا, اسپورٹ پہ کھڑا ہو رہا ہے نا, ہر کوئی اسپورٹ ہی پر تو کھڑا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کتنی واضح ایسی بات ہے کہ میں حیران ہوگی. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, اتنے دھڑلے سے ہو سکتا ہے. ہمارے 7 والی سوسائٹی ہے ایڈن, تو وہ خاتون آ کے کہہ رہی ہیں کہ آخر ہوگا تو یہ مسلمان بچہ ہی نا, لگ تو ایسے ہی رہا تھا, لیکن اللہ جانتا ہے مسلمان ہے کہ نہیں. وہ بائک پہ ہر گھر میں 3-3 4-4 بلو پرنٹس پھینکے جا رہا ہے کہ جو کوئی اٹھائے. دیکھیں بڑے اٹھا لیں گے تو چھپا لیں گے, توڑ دیں گے, ڈر جائیں گے. ایک ماں تو نہیں نا, باپ تو نہیں نا بچوں کے ٹیبل پہ رکھے گا. اور اگر بالفرض نہیں کوئی بڑا آ رہا باہر کھولنا, ہر گھر میں 2 بچے ہیں 3 بچے, کچھ پا ہی لیتا ہے, تو ہم بھی تو ذرا شیطان ہے نا, حد تک لے کے جانا کسی طریقے سے. تو یہ کام بھی تو کوئی نہ کوئی تو اس کو پیچھے سپورٹ ہوگی, تم اتنے پیسے دے دیے جائیں گے, تم یہ کر دیا جائے, تمہیں جگہ جگہ گھر گھر پھینکنا. اس پہ تصویریں ہیں, اور ایسی تصویر تھی. استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ کوئی ینگسٹر پکڑے تو وہ تو کہے گا تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ تو لوں, جب تک اس کو شیطان ہے نا, تو یہ لے کے جاتا ہے اللہ کی حدوں تک. اس لیے تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو, ہے نا, اللہ کے احکامات کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کو سامنے پائے گا. اسی لیے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ اپنے مال سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے بجھانے والوں میں شامل نہیں ہونا, اپنے اوپر بہت غور کرنا ہے, ہم نے بہت غور کرنا ہے. اپنی خوشی ہے, غمی ہے, اگر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی حکم بجھ رہا ہے, یہ حکم کم ہو رہا ہے,
اور اس کے بدلے میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ دوسروں کے لیے سپورٹ بن رہی ہے، تو اس حکم سے ہٹ جائیں تاکہ ہم اس میں نہ آئیں، ہم ریحن سے سر میں نہ آئیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، تو یہ کوشش ناکام رہے گی۔ جیسے کوئی شخص فصل بوئے، اسے اس کا نتیجہ ملنے اور اس سے پیداوار حاصل ہونے کی امید ہو، اچانک کھیتی پر ایک ٹھنڈی ہوا چلے جس سے کھیتی تباہ ہو جائے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کافروں کا یہی تو حال ہے۔ پھر آگے ایک جگہ سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 36 میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ وہاں اللہ نے اور بات کھولی، نہیں بھی حسرت بن جائے گا،